أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها
إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ترجمہ: نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی کہ 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو رکوع سورہ ہود کا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ترجمے کے ساتھ، آپ لوگوں نے غور سے سنا، سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، اس رکوع میں سارا واقعہ نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے کمپلیٹ ہے یہ رکوع۔ تمام رکوع میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جو واقعہ، جو ان کی قوم کا، جو ان کے نادانیوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا ان کی قوم کی نادانیوں پر، تو اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ انبیاء کے واقعات، یہ رسولوں کے، یہ پیغمبروں کے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کب ذکر کرتے ہیں؟ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ اپنی اصلاح کرے،
واقعات کے ذریعے سے، تمثیلوں کے ذریعے، تماثیل یعنی مثالوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے دنیا میں، کیسی کیسے حالات ہوتے ہیں قوم اقوام کے، لوگوں کے، کہ اس کو کس طریقے سے آپ کو نبھانا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ مثالیں ہمارے لیے ایسی زبردست مثالیں ہیں کہ اس میں کئی ساری نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اس واقعے میں ہم کو کئی نصیحتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ جب یہ واقعے کو ہم غور سے سنیں گی تو کئی نصیحتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو ہمارے سامنے بیان کرنے کا جو اللہ کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہم کو پورا کرنے والیاں بنائے۔ اللہم آمین یا رب۔ تو دیکھیے میری بہنوں، یہاں پر پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یعنی نوح کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ اے نوح تیری قوم میں جو بھی ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ الا من قد آمنا، اس سے پہلے جو ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، یعنی اب ختم، جتنے ایمان لانے والے ہیں ایمان لا لیے۔ اب نوح علیہ السلام کو بتایا جا رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہی کہ اب تمہارا ان لوگوں کو کچھ بھی کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب بس اب غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، جتنے ایمان لا لیے خلاص۔ دیکھیے میری بہنوں، نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 950 ایئرس، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 950 سال تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم آپ کو تکلیفیں پہنچاتی، ایذا رسانیاں، حد یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تو کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب لا کر بتا، بولے نعوذ باللہ، بولے کہ عذاب لا کے بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ آپ کی قوم میں جو ایمان لے آئے وہ تو لے آئے، اب اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اپنی قوم کے بارے میں تم مایوس نہ ہو۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے، یعنی ایک بھی کافر کو اللہ زندہ نہ رکھ، یہ بدعا کی نوح علیہ السلام نے۔ کیونکہ دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک مطلب سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال نہیں، 950 سال تبلیغ کی آپ نے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعنی آپ کی عمر، نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اس زمانے میں ویسی تھا۔ اب جیسے 1000 سال حد تھی اس زمانے میں زندگی گزارنے کی، اب کیا ہے ہمارے پاس 100 سال ہے نا، 100 ہے نا، کتنا بڑھ گیا دیکھیے، مطلب کتنا گھٹ گیا ریشو نا۔ وہ زمانے میں اچھا نوح علیہ السلام کا زمانہ کب کا تھا پتا ہے آپ لوگوں کو؟ نوح علیہ السلام کا زمانہ بالکل قریبی تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہی آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر کا ذکر آتا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ تو بالکل دنیا جب بنی تھی، جب اس وقت لوگوں کی عمر 1000 سال ہوتی تھی، 1000 سال جیتے تھے لوگ۔ اسی لیے تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے وہ پیغمبر جو پچھلے گزرے ان کے تو بہت لمبی لمبی عمر ہوا کرتے تھے، اب میری امت کی عمر بہت چھوٹی ہے، تو پھر ان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہوا کہ ایک ایک عمل پر ہزاروں ثواب دینے کا وعدہ کیا گیا۔ بس یہ کہا گیا کہ اپنا عمل کرتے وقت نیت خالص رکھو، صرف اللہ کے لیے کرو، نیت کو خاص کر دو، تو ہزاروں سال وہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیسے بڑے کریم ہے ہمارے رب تعالی، سبحان اللہ، کہ ایک عمل کریں گے تو بولے ایک عمل ایسا اخلاص سے نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ایک عمل کرتا ہے بندہ، اس کے اخلاص کے حساب سے اس کو 100 سال وہ عمل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑھتے 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 بہت زیادہ اس کی اخلاص نیت تھی اور بہت زیادہ اس نے اسٹرگل کی اس عمل کو کرنے کے لیے، تو پھر سبحان اللہ 100 نہیں بلکہ ہزاروں سال عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ
نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کرم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم اتنے سالوں ان کی تبلیغ، ان کے سامنے تبلیغ کر چکے، اللہ کا پیغام انہیں دے چکے، اب تم مایوس نہ ہو، بلکہ اب تم اطمینان سے رہو، اب جو ایمان لا لیے اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، جتنے ایمان لائیں گے ان کو محفوظ کر لیا جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے ان پر عذاب ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ کہا کہ اے اللہ جو کافر ہے اس کو، ایک کافر کو بھی تو زمین پر زندہ نہ رکھ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کیا بولے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح تم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بناؤ، بولے ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہم نے وحی کی، یعنی ہماری وحی کے حساب سے تم ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کشتی بناؤ۔ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بولے کہ ظالم لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو۔ بولے ظالم لوگ آ کے تم کو، اب تو ہوگا یہی کہ ستاتے ہی تھے، بات نہیں مانتے تھے نوح علیہ السلام کی۔ اب جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگیں گے تو بولے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے بس تم کشتی بناؤ، کچھ بھی مت بولو، ان لوگوں سے کوئی بات ہی مت کرو، تم جو ظالم جاہل لوگ رہتے ان سے بات ہی مت کرو، کچھ بھی خطاب مت کرو، بس کشتی بناتے جاؤ، انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی کشتی وہاں پر بنانے کا حکم ہوا کہ روایات میں آتا ہے، یا آج بھی جودی پہاڑ کے پاس وہ کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے۔ دیکھیے جس مقام کی نشاندہی کی گئی تھی تاریخ میں، تو لوگوں نے جا کر دیکھا، اور دیکھنے والے بھی آج بھی دیکھ رہے ہیں اس کشتی کو، نوح علیہ السلام نے جو بنائی تھی، اتنی بڑی کشتی کہ اس میں فلورز تھے، اور جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ سارے لوگوں کو اس میں بٹھا لو، ایمان والوں کو، اور ایک فلور پر، کشتی کے ایک فلور پر سارے جانور رکھ لیے تھے، یعنی جانوروں کے جوڑے، جیسا مرغیاں ہیں، بکرے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بیل، جو بھی مطلب یہ ہل چلانے والے جانور، مینڈھے ہیں، ہرن ہیں، اب جو جیسے ان کے پاس جو بھی تھے جانور اس وقت، جو کہ حلال جانور تھے، جو جانوروں سے کام لیا جاتا تھا، تو وہ تمام جانور کو کیا کیا گیا، ایک فلور بنا کر وہ جانوروں کو اس میں رکھ دیا گیا۔ ایک فلور میں انسان تھے سارے، 2 فلورز کی بڑی کشتی آج بھی موجود ہے، جودی نامی پہاڑ کے پاس آج بھی موجود ہے۔ تو وہ کشتی پہلے بنانے کا حکم دیا۔ اچھا، جس وقت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو آپ کو پتا ہے اس وقت نہ کوئی ابر تھا، نہ ہوائیں چل رہی تھی، نہ طوفان کی پیش خیاسیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس کشتی بنانے کا حکم دیا اللہ نے، کشتی بنانا آپ نے شروع کر دیا۔ اب دیکھیے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا بولیں گے، اب میں کشتی بنا تو مذاق اڑائیں گے فلاں، اور واقعی میں مذاق اڑایا لوگوں نے، آگے آیتوں میں آئے گا کہ لوگوں نے مذاق اڑایا، اور ایسا مذاق اڑایا، لوٹ کے ہنستے تھے، بتا کے دیکھو نوح کو، دیکھو اس کے ساتھیوں کو، دیکھو کشتی بنا رہے ہیں جیسے کہ انہیں یہ کشتی خشکی میں چلائیں گے ابھی، یہ بول کے مذاق اڑاتے تھے، بولتے تھے کہ زمین کے اوپر کشتی چلانے والے ہیں۔ اب بعض بولتے تھے کہ دیکھو نبوت کا کام ہو گیا، اب کوئی یہ سمجھانا منانا اس کو نہیں ہے، ابھی یہ کیا ہو گیا، لوہار بن گیا، کشتی بنانے والا بن گیا، اب یہ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، اب نہیں کرنا، بند کر دیے تھے نا، تبلیغ کرے اللہ کا حکم آیا کہ بس کر دو، اب ہو گیا، اب ان کو سمجھانا نہیں ہے، بلکہ تم ایک کشتی بناؤ، اور اس کے بعد پانی برسے گا اور عذاب آئے گا ان پر۔ اب جب یہ بات ہو گئی اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کی، تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھ سے تم کچھ بھی بات مت کرو، انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تم بناؤ، یعنی کشتی بنا، وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، وَيَصْنَعُ، اور وہ بنانے لگے، الفلک یعنی کشتی، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، تو کلما مر علیہ، جب کبھی بھی، وکلما، اور جب کبھی بھی، مر گزرتے علیہ اس پر سے، کون، ملعن من قومہ، ملعن کہتے ہیں سرداروں کو، ان کے قوم کے سردار جب گزرتے وہاں سے، جب کبھی بھی گزرتے، تو سخروا منہ، کیا کرتے، مذاق اڑاتے تھے،
मजाक उड़ाते थे, क्या क्या बातें बोलते कि देखो अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तबलीग करने का, दावत देने का, अल्लाह के दीन की दावत देने का काम खत्म हो गया, अब क्या लोहार बन गए, कश्ती बनाने वाले बन गए, ये कश्ती चलाने के दिन है क्या, वो भी इतनी बड़ी कश्ती किसके लिए तैयार कर रहे हो, क्या बावले हो गए हो, इस किस्म के नऊज बिल्लाह मजाक उड़ाते थे। और क़ाला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू नस्ख फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, क्या बोले? अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम बोले, वो कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, नूह अलैहिस्सलाम बोलने लगे, नूह अलैहिस्सलाम बोलने लगे, अच्छा तुम अब हमारा मजाक उड़ा रहे ना, तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे, जैसे कि तुम आज हंस रहे हो ना, कमा तस्खरून, जैसा कि तुम हम पर हंस रहे हो, एक दिन हम तुम पर हंसेंगे। बोले फसौफ तअलमून मन यातीही अज़ाबुन, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है, युखज़ीही, कैसा अजाब, रुस्वा करने वाला, व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुकीम, और किस पर हमेशगी की सजा उतरेगी, अब ये अन करीब बोले मालूम हो जाएगा। रुको, थोड़े दिन रुको, तुम आज मजाक उड़ा रहे हो हमारा, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, उसके बाद एक ऐसा यानी वक्त आएगा कि हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे कि आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो बोले। और अनखरीब नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अनखरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, कौन सही है, कौन गलत है, चंद दिन में तुम्हें मालूम हो जाएगा। किस पर दायमी अजाब आने वाला है, किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आने वाला है, कौन जहन्नम में हमेशा के लिए जाएगा, चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। बोले हत्ता, यहाँ तक के, अब ये कन्वर्सेशन सो रहे थे किसके, नूह अलैहिस्सलाम के और उनकी कौम के, क्या हुआ, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जाअ अमरुना, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमारा हुक्म आ गया, अल्लाह का क्या हुक्म आया, वफारत तन्नूरु कुल नहमिल फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन, बोले कि अब तनवर उबला मतलब हमारा हुक्म आ चुका और तनवर उबलने लगे, मतलब तनवर उबलने लगे से क्या मुराद है, इससे बाज ने रोटी पकाने वाले तनवर, यानी बाज ने मखसूस जगह मसलन जजीरे में एक चश्मा है जिसे ऐनुल बर्दा कहा जाता है वो कहा, और बाज ने सतह जमीन मुराद ली, सब ने अलग 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 यानी मुराद लिए इसके। तनवर उबलने लगे से मुराद ये भी लिए कि अब देखो नूह अलैहिस्सलाम पहले ही बोल दिए थे ना ईमान वालों को कि अब वो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसमें ये कश्ती में हमें बैठ कर जाना है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कश्ती बनाने का, और चंद दिन में तूफान आने वाला है, तो अब कब तक पता नहीं कब तक तूफान रहेगा, हम रोटी पका सकेंगे नहीं पका सकेंगे, तो सारे लोग यानी जो ईमान वाले थे वो तनवर खूब भड़काने लगे और खूब रोटियां बनाने लगे, रोटियां बना बना कर रख लिए ताकि मतलब जब कश्ती में सवार होंगे तो वो तोशा हमें काम आएगा, वो रोटियां हमें काम आएंगे। सारे घरों वाले क्या करने लगे, तनवर में खूब गर्म हुए हर एक ईमान वालों के घर में, जैसे कि बाज रिवायत में आता है कुछ 80 घर मुसलमान हुए थे, बाज लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ 80 लोग ही मुसलमान हुए थे, बाज कहते हैं कि नहीं 80 घराने मुसलमान थे, बहरहाल जितने भी कुल तादाद मर्द औरत की मिला के 80 थी या जो भी थी, बहरहाल इतने लोग सारे क्या करने लगे, खूब रोटियां बनाने लगे। और ये भी रिवायत में आया है कि एक चश्मे का नाम है ऐनुल बर्दा, तो वो चश्मा खूब उबला और वहां से पानी की कसरत होने लगी। अब पानी जब बरस रहा था और उबल रहा था, और उबलते उबलते उसका हाल ये हो गया कि बहुत ज्यादा पानी पानी चारों तरफ, तो फौरी इस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, खुलना कहा हमने, इहमल फीहा फी कुल्ली ज़ौजैन, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े, यानी दो दो जानवर, एक नर एक मादा सवाल कर लो, हर किस्म के बोले, इससे मुराद मुज़क्कर यानी नर और मादा, हर किस्म के जितने भी जोड़े तुम रख ले सकते हो, जितने भी तुम्हें जरूरत यानी जो जानवर होते हैं, इंसान उसको पालता है, खरगोश है, कई चीजें हैं ना, मतलब कितनी कितने किस्म के जानवर है, जो भी जानवर तुम्हारे पास हैं उसकी जोड़ी 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 सब रख लो। बाज ने ये भी कहा है कि जानदार मुराद है ना यहाँ पर, कुल्ली जौजैन बोले ना, हर जोड़े बोले, जौजैनी सुनैनी, जो मतलब दो दो जोड़े सबके रख लो। तो बाज लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने दरख्त भी रख लिए थे, छोटे छोटे कट करके दरख्त भी रख लिए थे, बहरहाल जानवर और दरख्त जो भी हैं उन्होंने एक जगह पूरे वो रख लिए थे। इसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि सब जोड़े चढ़ा लो, व अहलका
یعنی اہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اور بولے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے یہ بات پڑ چکی، یعنی مطلب یہ کہ اب جو کافر ہوئے ایمان نہیں لانے والے سب کو تو بول دو تم چڑھ جاؤ کشتی میں، لیکن وہی چڑھیں گے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نہیں چڑھیں گے، جس پر بات پہلے سے پڑ چکی ہے وہ، یعنی مطلب ہے کہ بدنصیبی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی، کیونکہ انہوں نے حق کو قبول ہی نہیں کیا، تھوڑی سی بھی ان کے اندر توفیق نہیں تھی، تھوڑی سی بھی ان کے اندر کوشش نہیں تھی حق کو قبول کرنے کی، تو اللہ نے کیا کیا ان کو، یعنی بات ثابت کر دی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب جو ایمان نہیں لائے وہی نہیں چڑھیں گے، جو ایمان لا چکے وہ چڑھ جائیں گے، بولے کہ اب تم کشتی میں پوروں کو سوار کر لو۔ اب نوح علیہ السلام کیا کیے، سب کو سوار کر لیے، حتیٰ کہ جاندار، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نباتات بھی اس میں شامل تھے، یعنی نباتات مطلب یہ کہ پلانٹس بھی رکھ لیے تھے، پورے جانور پلانٹس پورے سوار کر لیے تھے، کس میں، کشتی میں، اور بولے کہ لوگوں گھر والوں کو بھی بولو سوار ہو جاؤ، تو تقریباً سب لوگ سوار ہو گئے، جو بھی ایمان والے تھے تمام ایمان والے اس میں سوار ہو گئے۔ اب اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ ایمان والے تھے، تھوڑے ہی۔ اب دیکھیں ساری دنیا تباہ ہوئی، اس وقت ساری دنیا تباہ ہوئی، صرف چند لوگ 80-90 لوگ ہی ایمان والے باقی رہ گئے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کا زمانہ پھر سے میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل قریب والا زمانہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد کا قریب والا زمانہ تھا، بالکل ہی تھوڑے لوگ تھے روئے زمین پر۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو یعنی کشتی میں سوار کرا لیا، بہت کم ہی لوگ، بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، کیا کہا نوح علیہ السلام نے، قال ارکبوا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، میری کہ اب تم بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ اس میں، یعنی اللہ کے نام سے یہ چلنے والی ہے اور اللہ کے نام سے یہ رکنے والی ہے، تو لہٰذا سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اب ایسا نہیں کہ یہ کشتی میں بیٹھ گئے ہیں تو کیا بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، کیا ہوگا، یہ کشتی ہمیں کہاں لے جائے گی، کیا ہوگا ہمارا، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کچھ بھی تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، بس بیٹھ جاؤ تم اس کشتی میں، اور اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے نام سے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اب دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے اس کا چلنا ہے، اللہ ہی کی طرف سے اس کا رکنا ہے، بعض لوگوں نے کیا کیا، میں نے دیکھا، میری اسٹڈی ہے اس تعلق سے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس کلمات کو لے کر، یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کلمات ہے نا، یہ کلمات کو لے کر عجیب و غریب قسم کی چالیں کرتے ہیں، کوئی گھروں میں لکھ کر لگا لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اس کو فلاں پانی میں ڈال دو تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، یہ لکھ کر پانی میں ڈالو، یہ لکھ کر یہ کرو، یہ الفاظ کو لے کر بڑا نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ غیر غلط حرکتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ لوگ، جو کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہی ہمیں کرنی ہے، جو اب جیسے مطلب برکات آپ کو آنی ہے، فیوز و برکات سے آپ نوازے جانا ہے، مصیبتیں پریشانیاں نہیں آنی آپ کو، صبح شام کے اذکار کریے، وہی ہے نا، صبح شام کے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بولتے کہ کیا ذکر کرنا، کیا ذکر کرنا، یہ اتنے مرتبہ پڑھنا، وہ اتنے مرتبہ پڑھنا، یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا یہ پڑھتے بیٹھتے 100 مرتبہ یہ پڑھ لینا تو مصیبتوں سے نکل جائیں گے، طوفانوں سے نکل جائیں گے، عجیب و غریب خیالات۔ اور وہ بھی، اور ایک بھی ہے نا یونس علیہ السلام کے واقعے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ مطلب یہ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ دیکھیے جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہی کرنا ہے، جو چیزیں ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ اب بولیں گے لوگ پہلے سے چل لیتے آ رہا ہمارے پاس، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ زمانے سے چل لیتے آ رہا، ہمارے والد کرتے، والد کے والد کرتے تھے، والد کے والد کرتے تھے، یہ زمانے سے چلتے آ رہا ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ اب بولیں کہ نہیں یہ والا ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، تو بولیں گے ارے انہوں نیا اسلام لے کے آئے۔ اسلام نیا نہیں ہے، اسلام سب میں پرانا ہے، اور یہی اسلام جو احکامات ہمیں دیتا ہے اسی احکامات کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اسلام دین ہماری جاگیر نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے لیے اچھا سمجھا کر لیا، یا جو سمجھ میں آیا کر لیا، جو سب کر رہے ہیں خود بھی کر لیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام وہی ہے جو اللہ نے اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، بس اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔
اپنی طرف سے ایڈیشنز نہیں کرنا ہے. پچھلے دور میں لوگوں نے کر لیے, جہالت تھی, پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا, تو انہوں نے کیا, تو پھر ان کی جو بھی غلطیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. اللہ انہیں معاف کرے, دعائیں کرے, لیکن ایسے نہیں کہ ان کی نقش و قدم پہ ہم چلنے لگے کہ نہیں سب پہلے سے چل لیتے آ رہا, ہم بھی کریں گے. نہیں, بلکہ قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں, جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو ان سے پوچھو کہ کیا ان کے باپ دادا غلط تھے تو یہ بھی غلطی کریں گے؟ اللہ سوال کرتا ہے قرآن میں. تو بہرحال یہ کہ یہ آیتوں کو لے کر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ نوح علیہ السلام وہ کشتی میں سے بچ گئے تھے, تو لہٰذا ہماری بھی کشتی پار ہو جائے گی زندگی کی, لہٰذا یہ آیت لکھ کے لگاؤ, گھول کے پی لو, اتنی مرتبہ پڑھ لو, اتنی مرتبہ صبح شام پڑھو. ایسے نہیں ہے, صبح شام وہی پڑھنا ہے اذکار جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اور قرآن تو قرآن ہی ہے یہ, یعنی بار بار پڑھے جانے والی کتاب. ساری کتاب پڑھیے, ایک ایک سوروں کو لے کر, یاسین کو لے کے پکڑ لیے, سورہ رحمان کو لے کے پکڑ لیے, بولے یاسین اتنے مرتبہ پڑھو, رحمان اتنے مرتبہ پڑھو, سوتے وقت واقعہ پڑھو. یہ اپنی طرف سے نہیں بنا لینا ہے. ہاں, جن صورتوں کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن صورتوں کی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بتائی, وہ تو ہے, لیکن اس میں یہ شامل نہیں ہے جیسے یاسین کو شامل کیا جاتا ہے, یاسین شامل نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جیسے کہ سورہ ملک روزانہ پڑھنے کا حکم ہے, سوتے وقت پڑھنا ہی ہے. سورۃ الکہف ہر جمعہ کو پڑھنے کی سنت ہے, پڑھنا ہے. مخصوص بس چند ہی چیزیں کی گئی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کی تلقین کی. کہا کہ سورۃ البقرہ پڑھو گھروں میں, جس گھروں میں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے, تو وہ پڑھو. ایسے نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ آیتیں سلیکٹ کر لی اور پڑھ رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ سورج سلیکٹ کر لیے پڑھ رہے ہیں, ایسے نہیں. قرآن سارا کا سارا تو روزانہ پڑھنا ہی ہے, تھوڑا 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 کر کے پڑھنا ہی ہے. قرآن ہے یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب. اب جو صورتیں, جو آیتیں, کہا جاتا کہ مطلب سورۃ البقرہ کی پہلی آیتیں, پہلا رکوع, سورۃ البقرہ کا آخری رکوع, سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کو روزانہ پڑھنے کا حکم ہے, سوتے وقت, سونے سے پہلے پڑھ لو. بولے یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع, آیت الکرسی, یہ آیتیں ہیں پڑھنے کی تو پڑھیے. لیکن ایسے نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے, یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے سلیکٹ کر لیا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا, یہ بولے یہ بڑا زبردست کلمہ ہے, اس سے بچ کے نکل جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ اللہ معاف کرے ایسے مطلب بدعات سے. تو بہرحال یہ کہ اس زمانے میں, نوح علیہ السلام کے زمانے میں, نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اللہ کے نام کے ساتھ یہ چلتی ہے, اس کا ٹہرنا, اس کا چلنا اللہ کے نام سے ہی ہے. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اب وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجٍ كَالْجِبَالِ, اب کیا ہونے لگا, اب وہ کشتی چلو شروع ہو گئی, کشتی چلنا شروع ہو گئی, پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی وہ. یعنی دیکھیے, جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جگہ تھی وہ خشکی والی تھی, لیکن اس قدر پانی آ گیا, اس قدر پانی آ گیا کہ اس کی موجیں, وہ پانی کی موجیں تک پہاڑوں جیسی تھی, اتنی بڑی بڑی موجوں میں سے وہ کشتی چل رہی تھی. اللہ اکبر, اتنی بڑی بڑی موجوں میں سے وہ کشتی چل رہی تھی. اب جب اتنے بڑے بڑے موجوں کے ساتھ وہ کشتی چل رہی ہے, زمین پر اتنا پانی کہ حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, اور پہاڑوں کے اتنے برابر پانی آ گیا تھا. اور کیا ہوا تھا, یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے اللہ کے حکم سے, اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ پہاڑ جیسی موجوں میں سے بھی رواں دواں تھی. ورنہ کیا ہوگا, اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے بتایا تھا نا کہ تم کشتی بناؤ, میں اسے چلانے والا ہوں, میں اسے روکنے والا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے تم کو بچانا, ظالموں کو ڈباؤں گا میں. اب دیکھیے, نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو اس بات پر ایمان تھا کہ ان کا رب انہیں بچا لے گا, لہٰذا وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور جا رہے ہیں, اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں سے ٹکرا کر لے کر چلی جاتی ہے وہ, اور بہترین طریقے سے وہ جا رہی ہے کشتی, اور تمام طرف پانی پانی ہے. اب دیکھیے یہاں پر بڑا ہی یعنی دکھ بھرا بیان ہے ان ماں باپ کے لیے جن کے اولاد نافرمان ہوتی ہے.
بڑا ہی تکلیف دہ یہ بیان ہے یہاں سے، یعنی جب یہ پڑھتی ہوں تو وہ نوح علیہ السلام کی اس تکلیف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹس. یعنی ہم ماں باپ ہیں تو پھر اولاد اگر نافرمان اتنی زیادہ ہو گئی تو پھر کیا تکلیف سے گزرے ہوں گے. وہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں پر ہی ہم تڑپ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ ان کے دین کا کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اب یہ دیکھیے تو اتنی بڑی بات ہے. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے. اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. آمین یا رب. جب بچے بگڑ جاتے ہیں اور کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں تو کس قدر دکھ بھرا یعنی یہ واقعہ ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَادَا نُوحٌ، اور آواز لگائی نوح نے، ابنہو، اپنے بیٹے کو. نوح نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی جبکہ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا تھا. اب کشتی میں بیٹھے سب جا رہے ہیں، اہل ایمان ہے پورے ساتھ میں، اہل و عیال پورے نہیں ہیں. دیکھیے فرق، دیکھیے کیسے ہو جاتا ہے. ایمان والے عزیز ہو گئے، ایمان والے عزیز ہو گئے، ایمان والے ساتھ ہیں، اور بیٹا ساتھ نہیں، سگا بیٹا ساتھ نہیں ہے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نوح علیہ السلام کو. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَادَا نُوحُ، اور آواز لگائی نوح نے، ابنہو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو آواز لگائی. وہ ایک وَكَانَ فِي مَعْزِلِ، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا تھا. تو کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بچے، ارکب معنا، سوار ہو جا تو ہمارے ساتھ، ولا تکن من الکافرین، تو کافر لوگوں میں سے مت ہو جا میرے بچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا تکلیف کا مرحلہ گزرا ہوگا نا نوح علیہ السلام کا. دیکھ رہے ہیں آپ کو پکا یقین ہے سارے لوگ ڈوب کے مرنے والے ہیں سوائے وہ کشتی والوں کے. کشتی میں جو سوار ہوئے وہی اسمارٹ ہیں، اسمارٹ سوچ ان کی ہے. کشتی میں جو سوار ہوئے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر جو چلتا ہے اس کی اسمارٹ سوچ ہے. باقی سب تباہ ہونے والے ہیں، باقی سب نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہ بات نوح علیہ السلام کو پتا تھی تو انہوں نے کہا وہ بیٹا کیا کر رہا ہے. اب بچے رہتے نا، انہوں جو سوچے وہی صحیح ہے بولتے، ہم جو بولے وہی صحیح ہے. اب سمجھ رہا ہے بچہ یہ آپ کو کیا معلوم ہے، یہ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے. میں اسمارٹ سوچ رکھتا ہوں، بھلے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا، بڑا پہاڑ جو ہوگا اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، اور تم لوگ سارے ڈوبو گے. بولے اللہ اللہ کر کے کشتی بنا کے بیٹھ گئے. بولے کہ میں نہیں بیٹھوں گا. میں اس کی اسمارٹ سوچ نیا جنریشن کا تھا نا، اس دور کے نیا جنریشن تھا نا وہ، اس دور کا ماڈ جنریشن تھا نا وہ. تو بولا کہ آپ کو کیا پتا ہے، میں تو جاؤں گا بڑا اوپر. خالہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا، سآوی الی جبل، جواب دیا اس نے کسی بڑے پہاڑ کی طرف میں پناہ لے لوں گا جو کہ مجھے یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. ارے تم لوگ کیا ہے اس میں جا رہے کشتی میں، کہیں بھی ڈوب سکتی، کچھ بھی ہو سکتا. میں تو بڑا پہاڑ کی بڑی چوٹی کے اوپر اتنی اوپر جاؤں گا کہ وہاں مجھے پانی بچا لے گا. بولے قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام کہنے لگے، ان کے ابو کہنے لگے کہ ارے آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحمہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا وہی بچے گا. وہ بچنے والے کوئی نہیں ہے آج کے دن. فحال بینہما الموج، اللہ اکبر. اب دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان موج آ گئی ہے. فکان من المغرقین، اور کیا ہو گیا، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کے زد میں لے لیا اور وہ ڈوب گیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی نوح علیہ السلام کو. سگے بیٹے کو پکار رہے ہیں، دیکھیے اتنے سارے اہل ایمان اس میں چڑھ گئے، لیکن بیٹا ایمان لانے والا نہیں، کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. ایک بیٹا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ تھا. تو دیکھیے وہ کتنی مسرت ہوئی ہوگی نا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر، کتنی خوشی اور کتنا یعنی فرحت محسوس کیے ہوں گے باپ بیٹی کی فرما برداری پر. اور دیکھیے اولاد کا نیک ہونا بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے.
بہت بڑی نعمت ہے. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو، جتنی بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد کو قرۃ العین بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب. کیونکہ اولاد کا نافرمان ہونا، اور ایسا نافرمان کہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام، کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر؟ کیونکہ انسان ہی ہے نا، پیغمبر سے مراد پیغمبر ہیں لیکن کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہی ہے، انسان ہی ہے، اور تکلیف درد کا احساس بھی ہے. اس احساس کی بنا پر تو پکار رہے نا، یا بنیا. الفاظ بھی دیکھیے آپ، اے میرے بچے، ارکب معنا، سوار ہو جا تو ہمارے ساتھ، ولا تکن من الکافر، تو کافروں میں سے مت ہو جا بیٹے، آ جا ہمارے ساتھ. لیکن نہیں آیا بدبخت. اب دیکھیے بات کر ہی رہے ہیں، موج ایسی آئی کہ اس کو ڈبو دی، آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا. تو وقیل یا ارزوب لعی ماءک ویا سماء اخلعی وغید الماء وخذی الامر. اللہ اکبر. وہ تو ڈوب گیا، اس کے بعد فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنی پانی کو نگل جا. کیا حکم دیا اللہ؟ اے زمین تم پانی کو نکل جا. مطلب یہ کہ اب یہ حکمت اس میں معلوم ہوتی تھی کہ زمین نے سارا پانی دفتن اس طرح اپنے اندر نگل گیا جیسے کہ حیوان لقمہ نگل جاتا نا، تو ویسے ایک ساتھ کے پورا پانی زمین نے نگل لیا، اندر چلے گیا، پانی جذب ہو گیا زمین میں. وَيَا سَمَاءِ أَقْلِعِي، اور اللہ نے کہا اے آسمان تو تھم جا، اور اسی وقت پانی سکھا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ غید الماء، پانی سکھا دیا گیا، وقضی الامر، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اور کشتی کیا ہوئی؟ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، میں نے کہا نا جودی پہاڑ، میں نے ابھی آپ کو کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ جودی نامی ایک پہاڑ پر جا کر رکی وہ کشتی. یہ موصل ہے نا، موصل کے قریب ہے جہاں نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی نا. موصل عراق کی سائڈ آتا نا، یہ عراق شام کی طرف آتا ہے موصل. تو جو ابھی کنٹریز ہے نا، عراق، شام، تو اس طرف آتا ہے یہ موصل. تو یہ وہاں جا کر، یہ جودی پہاڑی ہے وہاں پر جا کر وہ رک گئی. جودی نامی پہاڑی کے پاس وہ کشتی رک گئی، اور آج بھی وہ کشتی موجود ہے. آج بھی وہ کشتی موجود ہے. تو بہرحال یہ جب پہاڑی کے پاس جا کر رکی، جودی پہاڑی کے پاس، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو گئی. کیا فرما دیا گیا؟ کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو گئی. یعنی ہلاکت، لعنت ایک ہی معنوں میں آتے ہیں. یعنی لعنت پڑی ان پر، ہلاکت ہوگی، سارے کے سارے مر گئے، اور سارے کے سارے غضب الہی میں مبتلا ہو گئے. اب سارے کے سارے غارت ہو گئے. سارے کافر جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے تھے، سارے کے سارے مر گئے، اور یہ بچے ہیں بس نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان. اب نوح علیہ السلام پکارتے ہیں. اللہ اللہ، کیسے الفاظ ہیں دیکھیے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا نوح نے اپنے رب سے. فَقَالَ رَبِّي، کہنے لگے اے میرے رب، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے نا وہ. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ اکبر. کیا کہنے لگے؟ اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا، وہ میرا بیٹا ہے نا وہ، تو پھر تیرا وعدہ بھی تو حق ہے نا، تو احکم الحاکمین ہے. سبحان اللہ. اب یہ رحم کی التجا کر رہے ہیں اپنے رب سے، اپنے بیٹے کے تعلق سے اپنے رب سے رحم کی التجا کر رہی، بول رہے ہیں کہ تو ہی احکم الحاکمین ہے. اللہ دیکھ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے. کہنے لگے، پکار کر اپنے رب کو کہنے لگے اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یعنی سارے حاکموں کا تو حاکم ہے. شاید نوح علیہ السلام
کا یہ خیال تھا کہ شاید ہو سکتا کہ اللہ اس کو بچا لے، کیونکہ موج آئی ڈبو دی، اب کہاں گیا ڈوب کر، کیا ہوا اس کا حال نہیں معلوم نا. تو شاید کہ وہ موج لے کر ڈوبی اسے، تو شاید کہ وہ ایمان لا لیا ہوں گا، بچ گیا ہوں گا کہیں کہیں نہ کہیں. اگر نہیں بھی بچا ہے تو اللہ اس سے بچا لے. یہ دعائیں ہوتی نا، مطلب ایک والد ہیں، باپ ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھے تو اب اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ کہیں بھی ہے تو بچا لینا اس کو. شاید وہ ایمان لا لیا ہوں گا، دیکھا نا اس نے عذاب کو اپنے آنکھوں سے، تو شاید وہ ایمان لا لیا ہوں گا. اب دیکھیے ایک باپ کی تڑپ ہے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں یہاں پر. صبح ہو گیا، بارش تھم گئی، صبح ہو گیا، پھر بھی ایک بچہ یاد آ رہا ہے، بچہ پھر بھی یاد آ رہا ہے، اور یعنی اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اللہ کو. ربی، یہاں پر بھی دیکھیے میرے رب، کیسا انداز ہے، یعنی تڑپ کے پکار رہے ہیں اللہ میرے رب. ربی فقال، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا، اور تیرا وعدہ حق ہے، یعنی تو تو سچ پر، سچی راہ پر چلنے والوں کا مددگار ہے نا، تو مددگار ہے، تو وعدے کرتا ہے، تو پھر اور احکم الحاکمین بھی ہے. اب ایسی دعائیں کرنے لگے تو اللہ نے کہا، قالا، اللہ نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ اکبر. اب دیکھیے کیسی سختی ہے، اور یہ حق ہے، یعنی اللہ کی بات دو ٹوک ہوتی ہے، حق بتلا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نوح، یا نوح انہ لیس من اہلک، بے شک وہ یعنی تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، تیرے گھرانے سے نکل گیا وہ، خلاص اب وہ تیرا نہیں ہے، اب وہ تیرے گھرانے سے کفر میں جا پڑا، ایمان سے نکلا تو تیرے گھرانے سے ہی چلا گیا. شفقت پدری، باپ کی شفقت، باپ کی محبت غالب آ رہی، دعا کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر روک دیا جا رہا ہے، بول رہے ہیں کہ ہو گیا خلاص اس کا معاملہ، اس نے حق سے انکار کر دیا، باطل پر چلا گیا، اب وہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہی ہے جو اللہ کا ہے، کیونکہ تو خود اللہ کا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا، تو تیرے وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، جو اللہ کے نہیں ہیں وہ تیرے نہیں ہیں. ان کے لیے دل چھوٹا مت کر، آزوردہ مت ہو. لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں نہیں ہے تیرا بیٹا. انہ عمل غیر صالح، اس کا کام نیک نہیں ہے، وہ صالح نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو. اللہ اکبر. اور یہ معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں، اگر اولاد صالح نہیں ہے تو انہیں دھتکار دینا، اولاد صالح نہیں ہے تو ان سے منہ موڑ لینا معمولی بات نہیں ہے، دل پہ بڑی چھری چلنے والی بات ہے یہ. بولے تیرے بچے کا حال یہ ہے، انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل غیر صالح، صالح نہیں ہے. فلا تسأل ما لیس لک به علم، تو ایسی چیزیں مجھ سے مت مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے اپنی خرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی میرا بیٹا ہے وہ کہہ کر اپنے یعنی رب کو پکارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر خرابت داری بتلائی. ایمان بنیاد ہے، خرابت داری کے خرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرما دی کہ وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے. یعنی جب وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، حالانکہ تیرے سلب سے ہی پیدا ہوا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے. ایمان نہیں لایا نا، اس کے کفر کی وجہ سے وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے. اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جس پر وہ ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر وہ ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، نبی کے گھرانے ہو، جو بھی نبی کے گھرانے کا فرد ہی کیوں نہ ہو، وہ گھرانے میں سے ہی نکل جاتا ہے. تو ایمان والوں کو یہاں پر بڑا سبق ہے، ایمان والوں کو یہاں بڑا سبق ہے کہ وہ جو دل لگاتے نا ہم اپنی اولاد سے، دل لگاتے تڑپتے نا اولاد کے لیے، تو بولے اسی کے لیے تڑپو جو ایمان والے ہیں. لیکن ایک فطری چیز ہے، یہ بھی بات بتلا دی گئی، یہ بھی ایک فطری چیز ہے
کہ جو اولاد گناہگار ہوتی ہے مرتے دم تک اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اب جیسے کہ نوح علیہ السلام بھی مرتے دم تک اس کو پیچھے رہے, آخر بڑا طوفان آ گیا, اللہ کا عذاب یا بیٹھ جا, آ جا کنارے پہ کھڑا ہوا, آ جا بول رہی, لیکن نہیں آیا بدبخت. آخر وقت تک بھی کوشش کی آپ نے. اچھا وہ آخر انجام اس کا کیا ہوا وہ بھی نہیں پتا نا. نوح علیہ السلام کو تو دعائیں مانگنے لگے, اللہ شاید وہ مسلمان ہو گیا ہوگا, بچا لے اسے. تو بولے کہ نہیں, اللہ پاک کہنے لگے چھوڑ دے اس کے, تو گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تیرے, وہ غیر صالح ہے. فلا تسأل ما لیس لک به علم, اور ایسی چیزیں مجھ سے مت مانگ اے نوح جس کا تجھے علم ہی نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ وہ بچا نہیں بچا اس کا, نوح علیہ السلام کا بیٹا, نوح علیہ السلام کا بیٹا بچا کے نہیں بچا, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو موت آئی کہ نہیں آئی, یہ اگر ان کو علم ہوتا تو پھر وہ سوال نہیں کرتے اس قسم کا. انہوں نے سوال کیا, مطلب انہیں علم نہیں تھا. تو رب بھی کہہ رہا ہے ان سے کہ رب بھی کہہ رہا ہے کہ اے نوح فلا تسأل, تو اے نوح تم ایسا سوال مت کرو ما لیس لک به علم, جس کا کہ تمہیں علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اے نوح کہ تو جاہلوں میں سے مت ہو جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی نوح علیہ السلام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اعلیٰ ہو, نبی ہو, اعلیٰ ہو, تم نبی ہو, اعلیٰ ہو, تم جاہلوں میں مت ہو جاؤ. مطلب یہ کہ تم اپنا مقام جانو, اولاد کی محبت میں تم مجھے مت پکارو کہ تم اس کو بچا لے رب. نہیں, وہ صالح نہیں ہے, اس نے اپنے نہیں چنا, ایمان کو نہیں چنا, تو پھر وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, اس کے لیے دعا بھی مت کر. اللہ اکبر. تو پھر فوری نوح علیہ السلام کہنے لگے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم, اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں وہ سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی نوح نے کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ دعا مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنْ أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا, مجھ پر رحم نہ فرمایا, تو پھر میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی نوح علیہ السلام جب یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال صحیح نہیں تھا, تو پھر فوری رجوع کر لیا اپنے رب سے, اپنی اولاد کے حق میں. اس نے عذاب دیکھ لیا, سامنے دیکھا, عذاب کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لایا, تو ختم. وہ بولے کہ حرف آخر ہے, وہ عذاب آ گیا, اب کوئی ایمان نہیں لایا تو پھر اس کا ایمان لانا, اس کو جو ہے نا پھر راہ راست پہ لانا نہیں ہے, کوئی موقع ہی نہیں ہے وہاں پر, ہو گیا خلاص. کیونکہ پہلے بھی بول دیے تھے, دیکھیے پہلے جب یعنی ہم نے شروع رکو پڑھا تھا نا, اس میں کیا کہا تھا اللہ نے کہ اب جتنے ایمان لا لیے, فرسٹ آیت میں, اس رکو کی فرسٹ آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا, نوح علیہ السلام کو کہا اللہ نے اب جتنے ایمان لا لیے خلاص, آپ کو ایمان نہیں لائے گا, جب ہی بول دیے تھے نا. اس کے بعد بھی پھر بھی ایک اولاد ہے نا, ایک درد ہوتا نا انسان کو, تو بشری تقاضا ہے کہ وہ پکار رہے ہیں اللہ میرے بچے کا کیا ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فوری روک دیے, بولے کہ تیرے اہل عیال میں سے ہے ہی نہیں, وہ غیر صالح ہے, لہٰذا ایسی بات کا تم اس سے سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر فوری نوح علیہ السلام اللہ سے رجوع ہوتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, ورنہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی. اللہ نے فوری یعنی نوح علیہ السلام کو تسلی دی, کیونکہ دکھ درد سمجھتا ہے نا رب, وہ رب ہے ہمارا, وہ ہمارا رب ہے, سمجھتا ہے دکھ درد کو. الحمدللہ تسلی دیتا ہے نوح علیہ السلام کو. قیلا کہا گیا یا نوح اہبط بسلام منا, اللہ نے سلام بھیجا نوح کو, کہا اے نوح ہماری جانب سے سلام ہو تم پر, اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں. فرما دیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں, اور تیری ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک, جو تیرے ساتھ ہیں وہ تمام برکات سے, فیوز سے
بھرے ہوئے یعنی اللہ کی سلامتیاں اور ان کی برکتوں کے ساتھ اترو بولے اللہ تعالیٰ، اور تجھ پر اور تیری جماعت پر ہیں وہ تمام برکتیں. یعنی اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، یا آئندہ آنے والے نسلیں جو ان کے نسلوں سے ہونے والی تھی. بہرحال کہا گیا کہ تم پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں تم پر اور تمہاری جو اس وقت موجود امت ہے، یعنی جو گروہ ہے تمہارا ان پر، اور ان کے بعد بھی جو گروہ آنے والے ہیں تمام پر سلامتیاں اور برکتیں ہوں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. بولے کہ یہ بہت سی اور بھی بہت سے امتیں ہوں گی، بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے. یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ گناہ بھی کریں گے تو ان کو ہم فائدہ پہنچائیں گے دنیا میں، لیکن پھر لوٹ کر جب اللہ کے پاس آئیں گے تو ان کو عذاب ہوگا. سلامتی برکتیں کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. اور عذاب کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. اب یہ پورا نوح علیہ السلام کا واقعہ بتلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی طرف اے نبی ہم آپ کی طرف، جن کی وحی اے نبی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یعنی اللہ تعالیٰ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے علم غیب کی جو نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جس سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ورنہ آپ اور آپ کی قوم اس سے لا علم تھی. یعنی تھوڑا بہت واقعہ تمہیں معلوم تھا یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا، لیکن کیا کیا ہوا تھا پورا میں نے تفصیلاً تمہیں بتایا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں پر تفصیلاً میں نے اے نبی تم کو بتایا وحی کے ذریعے سے. نہ تم کو معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کون تھے، کیا تھا ان کا معاملہ، نہ تمہاری قوم کو معلوم تھا، میں نے یہ تفصیلات تم کو دی. دیکھو یہ ہے تفصیلات نوح کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خبریں، یہ واقعہ میں نے تم کو نوح علیہ السلام کا بتلایا. وجہ کیا ہے؟ کیوں بتلایا؟ اس سے پہلے کی قوم کا کیوں بتلایا؟ کیونکہ فصبر، تم صبر کرو. یعنی جو حالات تھے جس وقت یہ سورہ ہود نازل ہوئی، یہ جو حالات تھے ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ دیکھو پچھلی قوموں کا بھی ایسی حال ہوا تھا، کیسے غارت ہوئے تھے وہ اقوام نبیوں کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے. اب یہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اور بھی واقعات آئیں گے آپ کو جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتلائیں گے کہ دیکھو وہ کس قسم کے بدماش تھے وہ قوم والے، اور ان کی بدماشیوں کا کیا انجام ہوا، اور ان کی بدماشیوں پر صبر کیا نبیوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے. تو اللہ پاک فرماتے فصبر، اے نبی تم صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین. ہاں نچوڑ ہے اس بات کا، اس رکوع کا نچوڑ ہے اس بات میں کہ انجام جو ہوتا ہے وہ متقیوں کا بہترین انجام ہوتا ہے. صبر کرتے رہیے، یقین جانیے کہ جو متقی ہوں گے ان کا انجام بہترین ہوگا. یعنی جیسے کہ اس واقعے میں بھی ہمیں پتا چلا کہ انجام کس کا بہتر ہوا. تھوڑے دن اسٹرگل کرے، کشتی بنانے میں محنت کر رہی، نہ معاوضہ مل رہا ہے کہیں سے، کام کر رہے ہیں تو نہ معاوضہ مل رہا ہے، عورتیں تنور ابال رہی ہیں، فل روٹیاں فل پکا رہی ہیں، فل محنت کر رہی ہیں، یعنی اگلے دنوں کا پورا یعنی توشہ تیار کر رہی ہیں. اور ادھر دیکھو مرد حضرات محنت کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اب پھر مذاق اڑانے والے مذاق بھی اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا. وہ سب صبر کیا انہوں نے، وہ صبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر یہ لوگ جو متقی ہیں وہ بچ گئے، اور جو صبر کیے جو متقی بنے وہ بچ گئے، اور پھر کافروں کو اللہ نے غارت کر دیا. تو یہ جو حق اور باطل کے درمیان کی جو جنگ ہوتی ہے، حق و باطل کے درمیان کا جو تنازع ہوتا ہے، اس تنازع پر، اس جنگ پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور ان کا انجام کار بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ پیارے واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قلب میں اترنے والے
جو باتیں اللہ نے یہاں پر بتلائی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا دے تاکہ ہمارے اعضاء و جوارح اس کے مطابق کام کریں۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔